بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ روحانیت اور عملیات میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے روحانیت کے بارے میں جاننا ہوگا کہ روحانیت کیا ہے، اور پھر روحانیت کو دیکھیں تو یہ روح سے مشتق ہے، اور روح کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ روح کتنے قسم کی ہے اور قرآن نے روح کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں۔ تو دو قسم کی روح قرآن بیان کر رہا ہے، ایک روح حقیقی ہے اور دوسرا ہے روح منفوخہ۔ جو روح حقیقی ہے وہ امر ربی ہے، اور وہی حقیقی روح ہے جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ قل الروح من امر ربی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ پوری آیت ہے کہ یسألونک عن الروح، کہ اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہو گئی کہ امر ربی ہے۔ دوسری قسم منفوخہ ہے۔ منفوخہ کیا ہوتی ہے؟ جو پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے، اور جب اس کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو وہ روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ہے روح منفوخہ، کہ جس کے بغیر جسم کچھ نہیں ہے۔ اس بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو دوسری جو روح کی قسم ہے وہ روح منفوخہ ہے۔ تو یہ تو دو اقسام ہیں۔ کیا روحانیت میں انہی دو روحوں کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ جس طرح ایک عام انسان کا ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، باطن کو روح کہا جاتا ہے، اسی طرح اسلام میں عبادت کی اصل روح بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ظاہری ہے، یہ اللہ کی بجا آوری ہے۔ اور وہی نماز اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں پڑھنا شروع کر دیں، اس نماز میں ہم اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا شروع کریں، تو یہ ہے روحانیت۔ کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ کأنک تراہ، کہ جیسا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے اس عبادت کی اصل روح، اور اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ روحانیت کو ایک لفظ میں اگر میں سمیٹ کر رکھ دوں تو پھر روحانیت کا مطلب محبت ہے، کہ اللہ سے محبت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ کے لیے مخلوق سے محبت، یہ ہے روحانیت۔ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت، صرف اور صرف محبت، محبت اور محبت، یہ ہے روحانیت۔
اور اپنی ظاہری عبادات کے ساتھ باطنی اصلاح، یہ ہے محبت اور روحانیت۔ اب عملیات کیا ہیں؟ تو عملیات اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہی ہے، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ سے فقط محبت کے لیے، للہیت کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ روحانیت ہے، اور اگر اس میں کوئی مقصد شامل ہو جائے وہ ہے عملیات۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم، جیسا کہ ذکر کے بارے میں ہے کہ جناب استغفار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اگر استغفار ہم اللہ کی محبت میں کریں تو پھر روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور فقط رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہو یہ تو فقط عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عملیات۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں کوئی کام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لکل امرئ ما نوی، کہ ہر ایک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فقط اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ لدنیا، اگر اس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے، ینکحھا، کہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ اس کی ہجرت تو اسی کے لیے جس کی طرف اس نے نیت کی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ جب ہجرت کا موقع آیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، تو ایک صحابی جنہوں نے ہجرت کے ساتھ ساتھ ایک نیت اور بھی رکھی کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تو ہے ہی، ایک عورت جن سے وہ محبت کرتے تھے وہ مدینے میں رہتی تھی، انہوں نے کہا تھا جب مدینے آؤ گے تو تم سے نکاح کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سبحان اللہ، ہجرت بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور زمانہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے ہے تو اس کی نیت اور اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہی ہے، اور اگر کسی کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی کو مخاطب کر کے اس کی اصلاح نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمومی بات کرتے تھے، تو جس میں جو خرابی ہوتی تو وہ اپنی اصلاح خود کر لیا کرتا تھا۔ یہ کیا ہی کمال تبلیغ کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی استغفار اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، تو پھر اسے استغفار کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ثواب کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ جیسا ایک بزرگ کسی کے گھر میں گئے، نیا گھر بنایا، تو آپ نے روشن دان دیکھ کر کہا کہ میاں یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضور اس لیے بنایا کہ تازہ ہوا آئے اور اچھی ہوا آتی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ تو نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، تو تجھے ہوا تو ویسے ہی آنی تھی، تجھے ثواب بھی مل جاتا۔ تو جو بھی عمل کیجئے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کیجئے، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے کیجئے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے فوائد ہیں وہ آپ کو پہنچیں گے۔ یہی اصل روحانیت ہے کہ فقط اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ روحانیت ہے، اور کسی مقصد کے لیے کیا جائے وہ عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔
اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ فقط ایک نماز پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی، اور پھر اس دل کی ایسی صفائی ہوگی، ایسی صفائی ہوگی، تو پھر ایسا نور پیدا ہوگا جس کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ نور پیدا ہوگا۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔